الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ محترم سامعین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی دعا کی لیکن اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ ہم نے بڑی ساری دعائیں کی ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ تو آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو کیوں قبول نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے اس کی جو بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، جو مین رکاوٹ ہے، وہ ہے کہ ہماری روزی، ہمارا کھانا پینا وہ حلال کا نہیں ہوتا۔ تو ہم اپنا کھانا پینا حلال کا کر لیں، پاکیزہ کر لیں تو ہماری دعا قبول ہو سکتی ہے۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے باتیں پیش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہیں، پاک صاف ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی پاک صاف چیز کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کے ساتھ میں ایک اور حدیث کوٹ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ بڑے ہی دور دراز علاقے سے سفر کرتا ہے، سفر کر کے بیت اللہ میں پہنچتا ہے، وہاں پہ جا کے رب تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہے۔ اس بندے کے کپڑے جو ہیں پھٹے پرانے ہیں، جوتا ٹوٹا ہوا ہے، گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، بال جو ہیں یہ اس کے بکھرے ہوئے ہیں اور غبار سے اٹے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پہ پہنچ کر یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی، اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ میں اس بندے کی دعا کو کیوں قبول کروں، کیسے قبول کروں، حالانکہ مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام، اس بندے کا کھانا حرام کا، اس بندے کا پینا حرام کا، اس بندے کی روزی روٹی ہر چیز حرام کی ہے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ میں اس بندے کی دعا کو کیسے قبول کروں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو حرام کی روزی ہے، حرام کا کمایا ہوا مال، روپیہ پیسہ جو ہے، یہ ہماری دعا کی قبولیت کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دوسری بڑی وجہ جس کی وجہ سے ہماری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، وہ ہمارا گناہوں پر اصرار کرنا ہے، ڈٹ جانا ہے، بار بار گناہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت، جو بھی پریشانی آتی ہے نا، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا کھیل ہے، تمہارے خود کے کمائے ہوئے گناہ ہیں جن کی وجہ سے تمہیں مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں۔ تو ایک طرف ہم گناہ کرتے چلے جائیں، دوسری طرف ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایسے دعا قبول نہیں کرتا۔ تو یہ ہماری دعا کی قبولیت کے اندر ایک بڑی رکاوٹ ہے، ساتھ ساتھ مسلسل گناہ کرتے چلے جانا۔ اگر ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں گناہ کو چھوڑنا پڑے گا تاکہ ہماری دعا قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے۔ تیسری بڑی جو وجہ ہے ہماری دعا کے قبول نہ ہونے کی، جو بڑی رکاوٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا دعا کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہم جس طریقے سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اس طریقے سے ہم دعا نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو نا تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ضرور بیان کیا کرو۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے، حمد و ثنا بیان کرنی ہے، ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ اس کے بعد اپنی بات پیش کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ جب ہم دنیا کے اندر کسی بڑے آفیسر کے آفس کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اپنا کام کروانا ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ جا کے ہم اس کی بڑی خوش آمد کریں گے، اس کی تعریفیں کریں گے۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے ہمارا کہ ہماری ان باتوں سے امپریس ہو کر، خوش ہو کر وہ ہمارا کام کر دے گا آسانی کے ساتھ اور جلدی ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھی ہمیں اپنا کام کروانا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے بہت سارے ہیں، مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بہت ساری پیدا کی ہیں اپنی تعریف کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ عاجزی اور انکساری دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔
تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے، اس کے بعد ہم نے اپنی بات پیش کرنی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے ہماری دعا کو قبول نہ ہونے کی۔ چوتھی بڑی وجہ جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ ہم دعا کو یقین کے ساتھ نہیں کرتے۔ دعا تو کرتے ہیں لیکن یقین نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو نا تو تمہیں اس طرح دعا کرنی چاہیے کہ تمہیں اپنی دعا کے قبول ہونے کا پورا یقین ہونا چاہیے۔ تو جب بندہ یقین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ دعا کرے گا تو انشاءاللہ بندے کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ہم توجہ نہیں دیتے، کرتے کیا ہیں، ایک طرف میں دعا کر رہا ہوں ایسے ہاتھ اٹھا کر اور ساتھ میں اپنا موبائل چلا رہا ہوں، میں ایک طرف دعا کر رہا ہوں دوسری طرف میں اپنے کسی کام کے اندر مصروف ہوں، دعا کر رہا ہوں کسی کے ساتھ بات کے اندر مصروف ہے یہ بھی ہماری دعا کی قبولیت کے اندر ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ تو پانچویں بڑی وجہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول نہیں کرتے وہ یہ ہے، پانچویں بڑی وجہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول نہیں کرتے، ہماری دعا کی قبولیت کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے، وہ ہے جلد بازی۔ ہم جلد باز بہت زیادہ ہیں، کرتے کیا ہیں جی، ہم نے دعائیں تو بہت زیادہ کیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی بندے کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تو تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں ما لم یعجل، جب تک بندہ جلدی نہ کرے، یعنی جلد باز لوگوں کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی اتنی جلدی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندہ بڑا جلد باز ہے، ہر کسی کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے، تو جلد بازی سے کام نہیں چلنے والا، یہاں پہ ہمیں اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے تو اس وقت بندہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو دیکھیں ہم نے دعا کی تو ساتھ میں آخر پہ آ کے چھوڑ دی، تو جب ہم دعا کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں اپنے بندے کے اوپر کہ دیکھو میں نے اپنے بندے کی دعا قبول بھی کر لی، اس کا فیصلہ بھی کر دیا تھا، آخری لمحوں کے اندر تھا یہ، تو اس کو ہر چیز ملنے والی تھی لیکن بندہ دعا چھوڑ کے بیٹھ گیا ہے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں مسلسل کرتے رہنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں، آپ کو دل کو لگی ہیں، تو پھر خود ہی ان کے اوپر عمل نہ کیجیے بلکہ آگے اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں جو مایوس ہو چکے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے دعائیں تو بہت ساری کی لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ان کا سلیوشن اس ویڈیو کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، تو آپ خود بھی عمل کیجیے، دوستوں تک بھی پہنچائیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آپ ایسی ہی ویڈیو دوبارہ سے سنتے رہیں اور آپ تک پہنچتے رہیں۔ والسلام۔